درود پاک پڑھ لی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان نہ لائے تھے، اسلام میں داخل نہ ہوئے تھے، آپ بہت بڑے تاجر تھے۔ آپ مکہ سے ملک شام تشریف لے گئے تھے تجارت کے سلسلے میں۔ وہاں جب آپ پہنچنے کے بعد آپ نے ایک رات میں خواب دیکھا۔ دیکھنے کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان سے چاند اور سورج زمین کی طرف اتر رہے ہیں، زمین کی طرف کو آ رہے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں جب ان کے پاس حضرت ابو بکر صدیق کے پاس چاند اور سورج آنے لگا۔ آنے کے بعد جب چاند اور سورج آ گیا، آنے کے بعد انہوں نے اس کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد اپنے سینے سے لگایا، اور سینے سے لگانے کے بعد چادر میں اسے دبوچ لیا، چادر میں ڈھک لیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب صبح ہونے کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق اٹھے، اور اٹھنے کے بعد تو ایک عیسائی راہب کے پاس پہنچے، اور پہنچنے کے بعد اور اس سے اس خواب کی تعمیر پوچھی۔ اس راہب نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں ابو بکر ہوں، میں ابو بکر ہوں۔ انہوں نے کہا کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہاں کے رہنے والے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا میں مکے کا رہنے والا ہوں۔ راہب نے پوچھا اور کون سے قبیلے سے ہیں آپ؟ آپ نے فرمایا میں بنو ہاشم سے ہوں۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، اس راہب نے پوچھا آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں تجارت کرتا ہوں۔ تو اس نے فرمایا، اس نے راہب نے کہا تو پھر غور سے سن لو کہ آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دھرتی پر، اس دنیا پر تشریف لا چکے ہیں، اس دنیا پر آ چکے ہیں، اور وہ بھی اسی قبیلے سے بنی ہاشم سے ہوں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور اس راہب نے فرمایا اور وہ آخری نبی ہیں، اور اگر وہ نہ ہوتے تو خدا تعالیٰ زمین و آسمان کو پیدا نہ فرماتا، کسی نبی کو پیدا نہ فرماتا، چاند و سورج کو پیدا نہ فرماتا، کسی کو پیدا نہ فرماتا، نہ تمہیں نہ مجھے پیدا فرماتا۔ اور سن لو، میں نے اس کی تاریخ و توصیف انجیل اور زبور میں پڑھی ہے۔ وہ اولین اور آخرین ہیں، وہ تمام نبیوں کے سردار ہیں، وہ اولین نبیوں کے اور آخرین نبیوں کے سب کے سردار ہیں۔ ابو بکر نے اتنا سنا، اور سننے کے بعد پھر اور فرمایا کہ تم ان کے دین میں داخل ہو جاؤ گے، شامل ہو جاؤ گے، اور ان کے بعد 1 سال کے بعد ان کے تم خلیفہ بنو گے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جب یہ سنا، سننے کے بعد اپنے خواب کی تعمیر سنی، سننے کے بعد پھر چل دیتے ہیں۔ چلنے کے بعد وہاں پر جب جذبہ بیدار ہوا، نبی کی تڑپ ہوئی، نبی کا عشق ان کے دل میں جلا، روشن ہوا، ہونے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب وہاں سے چلنے کے بعد مکہ مکرمہ پہنچے، اور پہنچنے کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تلاش کیا۔ جب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار پر انوار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا۔ حضور نے فرمایا ابو بکر تم آ گئے، لو اب جلدی کرو اور دین حق میں داخل ہو جاؤ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنا سنا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت اچھا ہے، مگر کہ میں کوئی معجزہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ صدیق اکبر نے جب اتنا کہا تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صدیق اکبر، جو تم ملک شام میں خواب دیکھ کے آئے ہو، اور تم نے اس کی خواب کی تعمیر ایک راہب سے پوچھی ہے، وہ میرا معجزہ ہی تو ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب حضرت ابو بکر صدیق نے اتنا سنا تو عرض کرنے لگے صدقتا یا رسول اللہ، انا اشہد انک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سچ فرمایا اے اللہ کے رسول آپ نے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے واقعی سچے رسول ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ نے دیکھا کہ صدیق اکبر ملک شام میں ہیں، خواب دیکھتے ہیں، مگر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ معجزہ نہیں تو کیا ہے، مکہ میں رہ کر ملک شام کی خبر دے رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے وزیر اور خلیفہ برحق ہیں، اور ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کوئی بات چھپی نہیں رہتی۔ آپ دانائے غیوب ہیں،
اور یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ تمام مخلوق اور ہمارے حضور کے ہی صدقے میں پیدا کیے گئے. ہمیں اور آپ کو پیدا کیا تو حضور کے صدقے میں پیدا کیا. اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا. جبھی تو شاعر فرماتا ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.